اس کے بعد ہے عن مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر قال بلغنی عن ابی ذر حدیث فکنت احب ان القاہ فلقیتہ فقلت له یا ابا ذر بلغنی عنک حدیث فکنت احب ان القاک فاسألک عنہ فقال قد لقیت فصل قال قلت بلغنی انک تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاثۃ یحبہم اللہ و ثلاثۃ یبغضہم اللہ قال نعم فما خالنی اکذب علی خلیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا یقولها قال قلت من الثلاثہ الذین یحبہم اللہ عز وجل قال رجل غزا فی سبیل اللہ فلقی العدو مجاہدا محتسبا فقاتل حتی قتل وانتم تجدون فی کتاب اللہ عز وجل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا ورجل یکون مع قوم فیسیرون فیطول سراہم حتی یشک علیہم الکرا والنواس فینزلون فی آخر اللیل ان یمسوا الارض فیقوم الی وضوئہ وصلاتہ حتی یوقظہم لرحیلہم ورجل لہ جار یوزی فیصبر علی اذاہ ویحتسب حتی یکفیہ اللہ ایاہ بموت و حیات۔ یہ روایت ایک لمبی روایت ہے، اس کا ایک حصہ بھی میں نے پڑھا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث پہنچی تھی، سو ان سے ملاقات کا اشتیاق رہتا تھا، چنانچہ میں ان سے ملا اور عرض کیا کہ آپ کی روایت سے میں نے ایک حدیث سنی تھی، تو اس وقت سے ملاقات کی خواہش تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو بھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی قول، آپ کے اسوہ حسنہ کا کوئی بیان کسی کے ہاں موجود ہے تو لوگ ایسے ہی اشتیاق سے جاتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں۔ انہوں نے کہا آپ کی ملاقات ہو گئی، اب پوچھئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کے بقول آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، اور 3 ہی قسم کے لوگ ہیں جنہیں وہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اس طرح کی کوئی بات ان کو پہنچی تھی، انہیں خیال ہوا کہ وہ خود ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جا کر اس کو سنیں۔ انہوں نے کہا ہاں آپ یہ 3 قسم کے لوگ بتاتے تھے، یعنی میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے، یہ جو 3 قسم کے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، 3 قسم کے لوگ جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی جھوٹی بات کروں۔ یعنی انہوں نے اطمینان دلایا کہ میں نے یہ بات یاد رکھی ہے اور میں اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، اطمینان رکھو، یہ میں سنی ہوئی بات ہی تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ یعنی اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، یعنی انہوں نے جواب دیا، ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے، پھر سچے مجاہد کی طرح دشمن کے مقابلے میں آئے اور اس سے قتال کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ تم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہو کہ فرمایا ہے اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ سورہ صف کی آیت کا ترجمہ ہے۔ دوسرے وہ شخص، یعنی ایک پہلے انہوں نے یہ بیان کیا کہ بندے کو کسی مارکے میں اترنا پڑا، وہ اللہ کی راہ میں آیا، اس نے قتال کیا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ گویا اللہ کے پسندیدہ لوگ میں سب سے پہلی حیثیت اسی طرح کے لوگوں کی ہے۔ دوسرے وہ شخص جو کسی قافلے کے ساتھ سفر میں ہو اور سفر طویل ہو جائے، یہاں تک کہ لوگ اونگ اور نیند سے گرانبار ہو رہے ہوں، پھر وہ رات کے آخری حصے میں کسی وقت زمین پر آرام کے لیے اترے تو وہ وضو اور نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور کوچ کا وقت آنے والے پر قافلوں کو جگا دے،
یہ صورت اس زمانے میں بہت پیش آتی تھی، رات کو دیر تک سفر ہوتا تھا، لوگ بہت تھک چکے ہوتے تھے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ایسی صورت پیش آئی تو کوئی ایک آدمی یہ طے کر لیتا تھا کہ میں نہیں سوؤں گا اور وقت پر جگا دوں گا. تیسرے وہ شخص جس کا کوئی ایسا ہمسایہ ہو جو اسے تکلیف پہنچاتا ہو لیکن وہ اس کی اذیتوں پر صبر کرے اور اسی کو کافی سمجھے یہاں تک کہ اللہ ہی اس کے مقابلے میں اس کے لیے کافی ہو جائے، خواہ یہ زندگی میں ہو یا موت کے ذریعے سے. تو یہ 3 لوگ انہوں نے بیان کیے، یعنی ہمسائے کی طرف سے اذیت کے باوجود صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا. لوگ تھکے ہوئے سونے کے لیے بیتاب ہوں، اس وقت جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا اور ان کے جگانے کا اہتمام کرنا اور اللہ کی راہ میں قتال کے لیے اترنا. تو یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر کوئی مزید وضاحت کی ضرورت ہو. یہ بہت واضح ہے کہ بڑی غیر معمولی نیکی ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ اس 3 لوگوں کو میں بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مطرف بن عبداللہ کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کے راوی سیدنا ابو ذر ہیں. اس میں یہ بیان ہو چکا کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر یہ فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وہ 3 لوگ کون سے ہیں اس کی تفصیل پچھلی نشست میں ہو چکی ہے اور روایت کے اس حصے کی ہم نے شرح و وضاحت بھی کر دی. اب اس کے آگے یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ 3 لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. یعنی ایک وہ کہ جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، ان کا ذکر ہوا. اب یہ ہے کہ وہ کون ہیں جن کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے. یہ کہتے ہیں، یعنی اس روایت کے راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، سیدنا ابو ذر سے میں نے پوچھا، اور وہ 3 کون ہیں جنہیں اللہ سخت ناپسند کرتا ہے؟ اس کے الفاظ یہ ہیں، قال قلت من الثلاثة الذين يبغضهم الله قال الفخور المختال وانتم تجدون في كتاب الله عز وجل ان الله لا يحب كل مختال فخور والبخيل المنان والتاجر او البياع الحلاف. قال قلت يا ابا ذر ما المال؟ قال فرق لنا وزود، یعنی بالفرق غنما یسیرا. قال قلت لست عن هذا اصل انما اصلك عن صامت المال. قال ما اصبح ولا امسى وما امسى لا اصبح. قال قلت يا ابا ذر ما لك ولاخوتك قريش؟ قال والله لا اصلهم دنيا ولا استفتیہم من دین اللہ حتی القی اللہ ورسولہ ثلاثا یقولها. ترجمہ یہ ہے، میں نے عرض کیا اور وہ 3 کون ہیں جنہیں اللہ سخت ناپسند کرتا ہے؟ فرمایا ایک وہ جو اکڑتا اور فخر جتاتا ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آگے خود ابو ذر نے حوالہ دیا ہے. ظاہر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس موقع پر پڑھی ہوگی. فرمایا ایک وہ جو اکڑتا اور فخر جتاتا ہے، اور تم خدا کی کتاب میں بھی دیکھتے ہو کہ فرمایا ہے اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. قرآن مجید میں بڑی سخت بات یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کو جو چیز آخری درجے میں ناپسند ہے وہ استکبار ہے، تکبر ہے. اور تکبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ آدمی کسی حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. تو یہاں یہ بتایا انہوں نے کہ وہ آدمی کہ جو اس طرح شیخی بیکارتا اور دون کی لیتا اور بڑے ہانکتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اکڑتا ہے، فخر جتاتا ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ اس طرح کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے. اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ والبخیل المنان.
دوسرے وہ جو بخیل ہے اور احسان جتاتا ہے. یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ایک تو یہ کہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات اپنے اعزہ اقربا دوست احباب اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض لوگ ایسے بخیل ہوتے ہیں کہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ارشاد ہوا کہ اللہ اس طرح کے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے. اس میں جو نعمت ملتی ہے کوئی ابدی طور پر انسان نے اس کو لے کر قبر میں نہیں جانا ہوتا، وہ یہی ختم ہو جاتی ہے یا وارثوں کے سپرد ہو جاتی ہے. تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا، اپنے اعزہ اقربا کی ضرورتیں فراخ دلی سے پوری کرنا، اپنی ضرورتوں سے آگے بڑھ کر جو انسان کے اندر ایک جمالیات کا احساس ہے اس کی تسکین کے لیے خرچ کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں پسندیدہ چیزیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ توفیق دے تو اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اعزہ اقربا میں یہ دیکھنا کہ کون میری مدد کا مستحق ہے. تو ایک یہ فرمایا کہ بخیل ہے، اور پھر دوسرا پہلو یہ بیان کیا کہ اگر کسی کو کچھ دے بیٹھتا ہے تو پھر احسان کے تانے مار مار کے اس کا حال خراب کر دیتا ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ دے کر دوسرے کی عزت قائم رکھ سکتے ہو، دوسرے کے وقار کا لحاظ کر سکتے ہو، اگر دے کر احسان جتانا ہے، اذیت دینی ہے، اگر دوسرے آدمی کے اوپر بار بار اس کا اظہار کرنا ہے تو عذرا کرم نہ دینا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اپنے پاس ہی رکھو. اللہ کو اس طرح کا صدقہ، اس طرح کی زکوٰۃ، اس طریقے سے خرچ کرنا، ایسا انفاق قبول ہی نہیں ہے. اور یہ بتا دیا کہ جب تک وہ فراخی نہ ہو، عالی ظرفی نہ ہو، اور آدمی یہ خیال کر کے دوسروں کے ساتھ معاملہ نہ کرے، خواہ وہ اپنے اعزہ سے کر رہا ہے، اقربا سے کر رہا ہے، دوستوں سے کر رہا ہے، کسی دینی مقصد کے ساتھ کر رہا ہے، ہر جگہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ اپنا فرض پورا کیا ہے، اور دوسرے سے کسی رد عمل کی یا کسی جواب یا کسی صلے کی توقع نہ کرے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ایک معاملہ کیا ہے تو پھر صلہ بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. تو ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ جو بخیل ہے اور احسان جتاتا ہے. اس کے بعد تیسرا کون ہے؟ وَالتَّاجِرُ أَوَ الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ. تیسرے وہ تاجر یا خرید و فروخت کرنے والا جو اس کے لیے قسمیں کھاتا ہے. یعنی اکثر دیکھا ہوگا کہ دوسرے کو آدمی احساس دلاتا ہے کہ یہ چیز تو میں نے اتنے میں خریدی ہے، وہ باور نہیں کرتا تو قسم کھانے لگ جاتا ہے. اور عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ یہ قسمیں جھوٹی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کسی چیز کے بارے میں اس کے معیار کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے. اس میں بھی آپ دوسرے پر اعتماد ہی کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو اطلاع دیتا ہے، اپنے مال کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، آپ کسی جگہ بھیجتے ہیں اپنا مال تو بتائیں گے نا کہ اس میں کیا ہے اور اس کے خصائص کیا ہیں، مانگنے والے نے کیا مانگا تھا، خریدنے والے نے کیا خریدا تھا. تو اگر اس میں جھوٹ بولا جائے اور قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولا جائے تو فرمایا کہ تیسرے وہ تاجر ہے کہ جس کو اللہ نے یہ تجارت میں اللہ نے بڑی رحمت رکھی ہے. یعنی حقیقت ہے کہ جس وقت کوئی انسان ملازمت کا فیصلہ کرتا ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کو درخواست کرتا ہے کہ اب محدود ہی دینا، لیکن تاجر کے لیے تو گویا اللہ کے ہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. تو اس میں یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہو گئی، اس میں یہ سب باتیں بیان ہو گئی. اس کے بعد اس روایت کا کچھ حصہ جو ہے سیدنا ابو ذر کے بارے میں ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے ابو ذر آپ کے پاس کیا مال و دولت ہے؟ یعنی آپ بیٹھے ہوئے جنگل میں چلے گئے تھے، مدینے سے باہر بہت اختلاف تھا ان کا بعض صحابہ سے. فرمایا تھوڑی سی بکریاں ہیں، چند اونٹ ہیں. انہوں نے فرق کا لفظ استعمال کیا اور اس سے ان کی مراد تھوڑی سی بکریاں تھیں. یعنی بس یہاں پہ یہ چند جانور میں نے رکھے ہوئے ہیں اور ان سے میں اپنا گزر بسر کر لیتا ہوں. میں نے عرض کیا میں اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا، میں تو اس مال کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو ان کی طرف بولتا نہیں ہے. یہ عربوں کی خاص تعبیر ہے. یعنی سونے چاندی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ بولنے والا مال ہے، اور بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں کہ یہ بولنے والا مال ہے، اس لیے کہ وہ ممیاتی رہتی ہیں، بولتی رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انما اسألک عن صامت المال، میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ما اصبح لا امسا و ما امسا لا اصبح. کیا خوبصورت عربی ہے.
انہوں نے کہا جو صبح ہوتا ہے وہ شام کو نہیں ہوتا، جو شام کو ہوتا ہے وہ صبح نہیں ہوتا۔ تو ایسی ہی میں درویشی کی زندگی بسر کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا آپ کا اپنے قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اختلاف تھا چونکہ باہر چلے گئے تھے۔ فرمایا خدا کی قسم میں نہ ان سے دنیا مانگتا ہوں نہ دین کے بارے میں کچھ پوچھتا ہوں، یعنی میں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا ہے، اور میں یہی کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے جا ملوں۔ انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ کیوں باہر چلے گئے؟ عین صحابہ کے دور میں یہ اقدام کیوں کیا گیا؟ خود ان کا اپنا معاملہ کیا تھا؟ ان کی تعبیر کیا ہے؟ اختلاف کرنے والوں کی تعبیر کیا ہے؟ اس پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیدنا ابو ذر کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس روایت میں 3 باتیں بیان ہوئیں، یعنی ایک یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ذر نے بیان کیا کہ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے، پھر سچے مجاہد کی طرح دشمن کے مقابلے میں آئے اور اس سے قتال کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور روایت کی یا اپنے طور پر پڑھی، اس سے قطع نظر بالکل صحیح استدلال کیا۔ وہ آیت سورہ صف کی آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ دوسرے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ اللہ محبت کرتا ہے جو قافلے کے ساتھ سفر میں ہو، سفر لمبا ہو جائے، یہاں تک کہ رات کے وقت لوگ اونگ اور نیند سے گراں بار ہو رہے ہوں، یعنی چلنا مشکل ہو جائے، پھر وہ رات کے آخری حصے میں کسی وقت زمین پر آرام کے لیے اترے اور وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور کوچ کا وقت آنے والوں پر قافلے کو جگا دے۔ ظاہر ہے یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اور اس کا جو سیرت میں ہمیں ایک موقع کے اوپر حوالہ ملتا ہے جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک سفر میں تھے غالباً خیبر سے واپسی پر، تو وہاں یہی صورتحال پیش آئی، یعنی لوگ تھک گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا، ڈیرے ڈال دیے گئے، اور بلال سے آپ نے فرمایا، جیسے کہ موطا میں امام مالک نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس واقعے کو روایت کیا ہے کہ حضور نے بلال سے کہا کہ ذرا دیکھتے رہنا کہیں فجر کی نماز نہ چلی جائے، لیکن بلال بھی سو گئے۔ اور جب حضور نے صبح دیکھا کہ سورج نکل چکا ہے، نماز سب کی قضا ہو گئی ہے، پوچھا کیا ہوا بلال؟ تو انہوں نے کہا کہ غلبت نہیں عنایا، یعنی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہو گیا، یعنی میں کچھ بھی مزاحمت نہیں کر سکا، بہت تھکے ہوئے تھے لوگ۔ تو یہ واقعہ پیش آیا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نماز کیسے پڑھی، اس پر کیا تبصرہ کیا، وہ یہاں موضوع نہیں ہے۔ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس شخص نے یہ خدمت کی اس موقع پر کہ وہ جاگتا رہے اور لوگوں کو وقت پر بیدار کر دے، تو اللہ کو وہ بہت محبوب ہے۔ اور تیسرے وہ کہ جو کسی جگہ رہتا ہو اور اس کا ہمسایہ اسے تکلیف پہنچائے اور وہ اپنے ہمسائے کی اذیتوں پر صبر کرے اور بس صبر ہی کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا زندگی میں اس ہمسائے سے نجات دلا دے یا موت کا پیغام آ جائے، گویا پوری زندگی صبر کرتے ہی گزار دے اپنے ہمسائے کی اذیتوں پر، تو یہ فرمایا کہ اس کا بھی اللہ کے ہاں یہ مقام ہے کہ اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے اپنا۔ تو یہ 3 باتیں بیان کی، اس کے بعد 3 باتیں انہوں نے وہ بیان کی جس میں یہ بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے، سخت ناپسند کرتے۔
اس میں ایک وہ جو اکڑتے اور فخر جتاتے ہیں، یہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ کہ آدمی متکبر ہو، اور اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ استکبار یا تکبر ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے ہاں یہ موجود ہو تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس میں بہت سخت تعبیر کی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، تو یہ اس کو بیان کیا۔ دوسرے وہ جو بخیل ہے اور احسان جتاتا ہے، اور تیسرے وہ تاجر یا خرید و فروخت کرنے والا جو اس کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ یہ میں نے خلاصہ کر دیا، یہ سب باتیں پچھلی نشست میں بیان ہو چکی ہیں۔ آج جو چیز آگے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر کے بارے میں آگے ایک گفتگو نقل ہوئی ہے جس میں در حقیقت ان کی زندگی اور ان کے احوال پر تبصرہ ہے۔ وہ نکل گئے تھے باہر، جب مدینے میں تھے تو بار بار لوگوں کو فقر کی تلقین کرتے تھے، ان کو صحابہ کرام کے کوئی تجارت کرنے، کوئی دنیا کمانے یا اچھے ماحول میں رہنے یا اچھا گھر بنانے، اس طرح کی چیزوں پر سخت اعتراضات تھے۔ ایک صوفیانہ مزاج تھا جس کا ان کے اوپر بہت غلبہ ہو گیا تھا۔ تو سیدنا عثمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر ان کو باہر کہا کہ آپ جا کے وہاں رہیں، یعنی جس فقیری کی آپ بات کرتے ہیں وہی زندگی اختیار کر لیں۔ صحابہ کو ان سے اختلاف تھا۔ اس میں جو چیزیں اہم ہیں وہ میں نے نوٹس کی صورت میں بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ تین ہی بیان کیے گئے ہیں، تو کیا اللہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا؟ تو میں نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جنہیں سخت ناپسند کرتا ہے وہ انہی تین قسموں میں محصور ہیں۔ اس طرح کا اسلوب بالعموم اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ خیر و شر کے بعض اعمال کو خاص طور پر نمایاں کر کے ان کی نسبت سے لوگوں کو متنبع کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی وقت توجہ دلاتے ہیں یا اللہ کے پیغمبر توجہ دلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس یہی، یعنی یہ ہے، اسی پر کچھ اور چیزوں کو بھی قیاس کرو۔ اسی طرح یہ جو کہا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو چونکہ دھوکہ دہی کے لیے کھائی جاتی ہیں اور خاص طور پر مال بیچنے کے لیے، تو یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی مال دولت کیا ہے یہاں؟ تو یہ اس لیے پوچھا کہ میں نے بتایا کہ یہی صورت تھی، وہ نکلے تھے اور اسی وجہ سے باہر رہتے تھے، تو انہوں نے سوال کیا۔ اور پھر یہ کہ سونے چاندی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس یہی ہے کہ صبح آیا شام چلے گیا۔ یہ جو انہوں نے اختیار کیا طریقہ، اس پر میں نے لکھا ہے کہ مال و دولت کے بارے میں سیدنا ابو ذر نے یہی صوفیانہ طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ ہمارے ہاں بعد میں صوفیہ نے بھی اس کو بہت گلیمرائز کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 29 اور سورہ اعراف کی آیات 32-33 سے واضح ہے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ پسند فرمایا وہ یہ نہیں، یعنی سیدنا ابو ذر کا مقام، ان کی حیثیت اپنی جگہ، ان کی تعبیر بھی اپنی جگہ، اور کوئی جب اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی تعبیر کرتا ہے اور جانب حق میں تجاوز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محبوب رکھتے ہیں۔ رہبانیت پر جو تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سورہ حدید میں دیکھ لیں، لیکن یہ جن مقامات کو میں نے بیان کیا ہے، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 29 اور اعراف کی 32-33 آیات، ان میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ضروریات پوری کرنا، کمانا، خیر کو طلب کرنا، اللہ کا فضل تلاش کرنا، اور پھر اس کے بعد جو زینت کی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا، ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، اور ایک متوازن زندگی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ آپ کے وجود پر نظر آئیں، البتہ فضول خرچی، اسراف اور تبذیر سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ ان کی تعبیر اس سے مختلف تھی اور صوفیانہ تعبیر تھی، صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا، چنانچہ صحابہ کرام نے اس کی تائید نہیں کی۔ اس صورتحال کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اگر کبھی موقع ہو تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اعراف کی ان آیات کی تفسیر البیان میں دیکھ لیں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قاعدہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے کیا زندگی پسند کرتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کی کسی انتہا پسندی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے
تاہم چونکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ احوال کو ایک زمانے میں دیکھ کر انہوں نے یہ رائے قائم کر لی، اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ خود اس کو اختیار کیا بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کی، تو صحابہ کرام نے ان کی یہ بات قبول نہیں کی اور بالکل درست قبول نہیں کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔